بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آپ سب بھی علم حاصل کرنے کی دعا پڑھیے رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم مائک میوٹ کر کے پڑھیں آپ سب ٹھیک ہے دیکھیے ایک چیز ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بڑی ہے اور اتنی غیور ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی ایک ذرہ بھی شرک کرتا ہے ملاتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے نا اللہ تعالی بالکل اکیلا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا جو یہ کلام ہے جسے ہم سیکھنے کی نسبت سے جڑتے ہیں اور یہ کوشش ہم کرتے ہیں یہ کلام بھی تمام کلاموں میں سب سے بڑا ہے سب سے اہم ہے سب سے عظیم اور عظمت والا ہے جس طرح اللہ کی ذات عظمت والی لہذا یہ کلام بھی بہت غیور کلام ہے اس کے اندر غیرت بہت ہے لہذا اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی بے ادبی کی جائے تھوڑی سی بھی اس کے تعلق سے دوری بنانے والی یا اسی طرح سے تھوڑی سی بھی اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کیا جائے تو پھر یہ کلام کیا ہے یہ کلام انسان سے دور بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لہذا کیا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کلام کا ادب کرنا ہے نا اور اس کلام کے ساتھ کسی طرح کی دوسری ایکٹیویٹی کو شامل نہیں کرنا ہے جب یہ کلام سیکھنے کی نسبت سے ہم جڑیں تو صرف اور صرف قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے ہاں اگر کوئی بات بہت اہم ہو گئی ہے گھر میں چونکہ گھر سے آپ سب کلاس کرتی ہیں کوئی بہت اہمیت والی بات کوئی ضرورت اشد آ ہی گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے تو پھر مائک کو میوٹ کر کے کیمرہ تو آف رہتا ہی ہے مائک بند رہتا ہی ہے بہت احترام سے اس کلاس کو لیو کیجئے پھر جائیے وہ کام کیجئے پھر واپس آ کر کے جوائن ہو جائیے ایسا مت کیجئے کہ آپ کچن میں بھی ہیں بات بھی کر رہی ہیں آپس میں سب کچھ ہو رہا ہے یا پھر کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ باتیں بھی چل رہی ہیں وہاں پہ آپ قرآن کو بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ کیا اس سے آپ قرآن سے قریب نہیں ہوں گے بلکہ کیا قرآن سے کہیں نہ کہیں دوری نہ پیدا ہو جائے بے ادبی کی وجہ سے کیونکہ یکسوئی اور ادب کے ساتھ جب تک ہم نہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے تب تک یہ کلام ہمارے دل میں نہیں آ سکتا ہاں کچھ کاپیاں ہم ضرور بھر لیں گے لکھ کے کچھ علم میں اضافہ ہو جائے گا لیکن کیا ہے قرآن کی اصل کیا ہے دل میں اترنا جس سے کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے سمجھ میں بات آئی اتنی تو قرآن کا ادب کرنا ہے اور اس کلاس میں خاص طور سے اب دیکھیے آیت نمبر 11 کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے تھے اب چونکہ 2-3 دن میں سفر میں تھا تو آپ لوگوں سے کلاس نہیں لے پایا اور مجھے احساس برابر ہو رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہماری کوئی بھی چیز چھوٹے گی نہیں جو بھی سلیبس ہے وہ پورا کیا جائے گا آیت نمبر 11 سے کچھ ریویژن ہم کر لیتے ہیں 2-3 چیزیں کیونکہ آج اسی آیت کی تفسیر کو آگے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خاص طور سے مخاطب کیا اور ان سے ان کی طرف متوجہ ہو کے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں اس آیت میں ہمیں بتلائی گئیں 3 باتیں کون کون سی تھیں نمبر 1 یہ کسی مسلمان کا مذاق نہیں بنانا ہے نا نمبر 1 کیا تھا کسی مسلمان کا مذاق نہیں بنانا ہے نمبر 2 کیا کسی پر طعنہ زنی نہیں کرنا طعنہ زنی نہیں کرنا اب طعنہ زنی کیا ہے اس کو ہم لوگ آج ابھی آگے پڑھ لیں گے تیسرے یہ کہ کسی کو ایسے لقب سے ذکر نہیں کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا
اس سے وہ برا مانتا ہو. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں اول اور دوم یعنی فرسٹ اور سیکنڈ یعنی کسی کا مذاق نہ بنانا اس کو ہم لوگوں نے کور کیا تھا، اور طعنہ زنی کرنا اس کو ہم لوگوں نے بھی لاسٹ کلاس میں پڑھ لیا ہے. ابھی بس فٹافٹ اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. اب دیکھیے نمبر 1 جو تھا یعنی تمسخر یعنی مذاق بنانا. مذاق بنانا کیا ہے؟ کسی کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے عیب کو اس طرح سے ذکر کیا جائے. مطلب کسی کو آپ نے دیکھا اور اس کے یا پھر آپ کو ایسا لگا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے تو کسی کی عیب کو ذکر کیا جائے، ارے فلاں تو یار اس کی دیکھیں اس کی ایک آنکھ ہی چھوٹی ہے، اور پھر ہنسنے لگے. یا پھر فلاں کو دیکھے ارے وہ کیسے یار وہ بالکل جو ہے ٹیڑھے ہو کے چلتا ہے، ہنسنے لگے. یا پھر ارے اس کو دیکھے تو اس کے پیٹ میں درد تھا تو کیسا اس کا منہ بن گیا تھا، اب ہنسنے لگے. اب یہ سب مذاق کے طور پر کرنا تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور حرام ہے. تو استہزاء کرنا، کسی کا مذاق بنانا. اب یہ جیسے زبان سے بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پیر سے نقل سے بھی. مطلب ہم نے یہ نہیں کہا بٹ اس کی طرح سے ہم نے نقل کی. کوئی لنگڑا دیکھا ہم نے لنگڑے کی طرح سے بالکل جو ہے وہ چل کے ہم نے اسٹائل کر کے بتایا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی، یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح سے کسی کے سامنے اس کا اس طرح ذکر کرنا اس سے لوگ ہنس پڑیں، اور یہ سب چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اور اس کی ممانعت بھی ہے. جس طرح سے لفظ اس میں یہ جو مذاق بنانا ہے یہ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا معاشرہ، کیونکہ معاشرہ کیا ہے؟ انسان رہتے ہیں ساتھ میں. انسان جب ساتھ میں ہے، ایک انسان کا مذاق بنائے گا تو ظاہر سے بات ہو ان دونوں میں کبھی ملاپ نہیں ہوگا، نفرت رہے گی. اور جب نفرت رہے گی تو پھر اس سے کیا ہے؟ سوسائٹی کبھی چین سکون نہیں آئے گا. تو جو لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو مذاق بناتے ہیں، دوسروں سے بالکل دل ملانے والی بات نہیں کرتے ہیں ہمیشہ، تو پھر کیا ہے؟ اس طرح سے یہ سب چیزیں کرنا غلط ہیں، اور پھر یہ مذاق بنانا تو بالکل حرام ہے. اب یہاں پہ اس کی سنجیدگی کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ قرآن کریم میں جس طرح سے مردوں کے لیے الگ سیپریٹ قوم کا لفظ لایا گیا اور عورتوں کے لیے سیپریٹ الگ نساء کا لفظ لایا گیا. حالانکہ قوم لفظ ایسا ہے کہ قوم کے اندر خود بخود مطلب ہم کہیں گے کہ وہ قوم بہت پڑھی لکھی ہے، تو اس میں صرف مرد نہیں مراد ہوتے ہیں، عورت بھی مراد ہوتی ہیں. بٹ یہاں پہ عورتوں کا ذکر خاص طور سے لایا گیا، تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے عورتوں کو بھی خاص طور سے کہا ہے. شاید عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالی سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک ضابطہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی صورتوں کو اور ان کے مال اور دولت پر نظر نہیں فرماتا. اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالی سیدھے کہاں دیکھ لیتا ہے؟ دل میں دیکھ لیتا ہے. لہذا جس شخص کو بری حاجت برے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اس کی اس حالت سے مطلب یہ کہ جیسے کہ اگر کسی کو آپ برائی میں دیکھ لیے نا، اس کو کسی غلط چیز میں دیکھ لیے، تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ وہ غلط ہے. نہیں، ہاں وہ اس نے وہ جو غلطی کی ہے وہ کام غلط ہے، ہو سکتا ہے کل کو اس کام سے توبہ کی توفیق مل جائے تو کیا ہے وہ بھی انسان صحیح ہو جائے گا. تو کسی انسان کی بہت یہ پوائنٹ کی بات ہے، ایک ضابطہ جو بیان کیا گیا، کسی انسان کی کسی خامی کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ٹیگ لگا دینا یہ غلط بات ہے. آج کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کل ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بولے. آج کوئی غلط طریقے سے رہ رہا ہو سکتا ہے کل غلط طریقے سے نہ رہے. انسان ہے، دل پھر جائے گا، پھر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا اس عمل سے نفرت کرنا ہے، لیکن اس کرنے والے انسان سے ہمیشہ نفرت نہیں کرنا. جب وہ عمل کر رہا ہے تب نفرت کرنا ہے کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ضابطہ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اصول بتائے جا رہے ہیں یہ پریکٹیکل اصول ہیں، ہے نا. یہ کوئی ہوا والی بات نہیں کی جا رہی، یہ ہمارے اور آپ کی زندگی والی بات کی جا رہی ہے، ہمارے گھر اور ہمارے اپنے کمروں کی بات کی جا رہی ہے نا، ہمارے دلوں کی بات کی جا رہی. دوسری چیز تھی لمز. لمز کسے کہتے ہیں؟ کسی کا عیب نکالنا، عیب ظاہر کرنا، ہے نا، اور اس پر طعنہ دینا، یہ لمز ہے نا. مطلب یہ تم تو بہت بے نمازی ہو، ہے نا، یا پھر اسی طرح سے اس کا کوئی عیب ہے آپ اس کو ظاہر کر دیں. ارے چلو ہٹو مفلس کہیں کے، اس طرح سے اس پر طعنہ دینا. یعنی ایک تو عیب اس کا ظاہر کیا اور اس عیب کو آپ طعنے کی شکل میں کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ لمز ہے، یہ حرام ہے. اور دیکھیے یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو طعنہ مت دو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، اس سے مراد کیا ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو طعنہ نہ دو؟ یہ کیا؟ کوئی اپنے آپ کو طعنہ دیتا ہے؟ مطلب اگر کسی سے آپ پوچھیں گے، آپ اپنے آپ سے پوچھیے کیا آپ خود کو کوئی طعنہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. تو یہاں پہ جو یہ لفظ، مطلب یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس انداز کا مطلب کیا ہے؟ تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کا عیب نکالیں گے، دوسروں کے عیب پر آپ اس کو شرمندہ کریں گے، اس کو طعنہ دیں گے، تو دنیا کا کوئی انسان تو ایسا نہیں ہے جو بالکل دودھ سے دھلا ہو. سب کی غلطیاں ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیب کو بھی دوسروں کے سامنے واضح کر دے گا. اللہ تعالی آپ کے عیب کو بھی، کمیوں کو بھی دوسرے کے سامنے واضح کر دے گا. اللہ تو ستار ہے، چھپائے ہوئے، لیکن اگر آپ دوسروں کی کمیوں کو اجاگر کریں گے تو اللہ آپ کو بھی اجاگر کر دے گا دوسروں کے سامنے. تو پھر وہی حال ہوا، آپ نے دوسروں کی کمی نکالی تو دوسرے آپ کی کمی نکالنے لگیں گے. تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر طعنہ نہ دو، یعنی دوسروں کو طعنہ نہ دو تو وہ تمہیں بھی طعنہ نہیں دیں گے. کہ کام قاعدہ بتایا گیا. اور اگر کوئی طعنہ دیتا ہی ہے اور آپ نے وہ گناہ، اور آپ نے اس کے ساتھ کبھی برائی نہیں کی، اس کو کبھی طعنہ نہیں دیا، تو صبر کیجئے، صبر کیجئے. صبر کا بالکل دوگنا جو ہے اجر ہے. اور یہاں پر ایک شعر تھا بہادر شاہ ظفر کا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یعنی جب تک دوسروں کو دیکھتے تھے تو خوب دکھتا تھا، ارے وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ہے. لیکن جس دن میں نے خود کو دیکھا تو دکھا کہ ارے یار سب سے زیادہ تو میں ہوں، سب سے کمی تو میرے اندر ہے. تو پھر دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہی، اب میں اپنی ہی اصلاح میں لگ گیا. تو سمجھدار سر آپ کی انسان. آواز دھیرے آ رہی ہے. میری آواز سب کو دھیرے آ رہی ہے؟ جی نہیں سر، صحیح آ رہی ہے. سر دھیرے آواز آ رہی ہے. اور دھیرے آواز تو نہیں آنی چاہیے، میرے یہاں پہ بالکل فل آواز ہے، بالکل فل آواز ہے. اور نارملی جس آواز میں لیتا ہوں وہی آواز ہے. ایک بار جی ذرا ٹھیک سا ہے. نیٹ ورک آپ چیک کیجئے اور ہاں وہی لیو کچھ ہو گڑبڑ کر کے ہوگا. پھر واپس آئیے، لیو کر کے پھر واپس جوائن ہوئیے. چلیے پھر بھی ہو تو بتائیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. تو ایک سمجھدار انسان جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، جو دوسروں کا مذاق بنانا یا لمز کرنا، تو اس کی روشنی میں ایک مائک. سر ابھی بھی آپ کی آواز دھیرے آ رہی ہے سر. آواز دھیرے آ رہی، کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیشہ جس طرح سے رہتے سیٹ اپ تو سب وہی ہے اور سب کو دھیرے آنی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی اور موبائل سے جوائن ہو جائیے، دیکھیے اگر گھر میں کوئی دوسرا موبائل ہو تو. سب کو نہ خراب ہونی چاہیے اگر ایسی بات تھی تو. ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. تو ان آیتوں میں جو پیغام ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اپنے آپ کو کس نہج پہ ڈالنا چاہیے. اور نیک بخت انسان، یعنی کہ جو انسان خود اپنی فکر کرتا ہے، اس کی نشانی ہمیں یہ دکھتی ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کے چکر میں نہ پڑیے، بہت زیادہ دوسروں کے چکر میں نہ پڑیے، دوسروں کے عیبوں کے چکر میں، دوسروں کی کمیوں کے چکر میں پڑنا ہے تو اپنے پڑیے، ہے نا، اپنے کمیوں کے چکر میں، اپنے عیب کے چکر میں. کیونکہ آپ بھی عیب سے خالی نہیں ہیں، آپ بھی کمی سے خالی نہیں ہیں. اپنے کمی کے، اپنے عیب کے چکر میں پڑیے اور اپنی اصلاح کے چکر میں پڑیے، اپنے ان عیبوں کو دور کرنے کے چکر میں پڑیے. تو پھر کیا ہے، جب آپ اس طرح سے ہوں گے تو کیا دوسروں کا عیب کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور آپ اب ایک ایسے انسان بنیں گے جو اچھا ہو جائے گا، جو اللہ کو پسندیدہ ہوگا، ہے نا. ورنہ پھر کیا ہے، دوسروں کو عیب نکالیے گا تو آدمی تو ہر چیز میں عیب نکالتا ہے، اس کو ہر چیز اللہ کی نعمت پسند آئے گی نہیں، ہر چیز میں اسے عیب ہی نظر آنے لگے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ تو کیا ہے، استہزاء اور لمز دو چیز. اب تیسری چیز ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹائم پڑھی تھی آیت میں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو. اس کی تفسیر آئیے دیکھ لیتے ہیں جو اسی آیت کا ایک حصہ ہے. تین چیزیں تھیں نا اس میں، تو تیسری چیز ہم پڑھنے جاتے ہیں.
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سورہ حجرات میں کسی کو برے نام سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو. برے نام سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ایزی ہے، آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جو نام کسی کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اس کو اس نام سے پکارنا کیا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے زمرے میں. کسی کو برے لقب سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہو، ہے نا، مطلب کسی کو ایسا نام رکھ دینا جس سے وہ ناراض، ایک تو یہ کہ تحقیر کی جائے اس کی، کہیں وہ مجلس میں وہ ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، اور اس کو کسی ایسے نام کے ذریعے سے اس کو پکارا جائے جس سے اس کو تحقیر، اس کو حقیر بنانا مقصود ہو. یہ اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلا. دوسری چیز کیا ہے؟ جو ایسے لقب سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو. کسی کا کوئی ایسا نام پڑ گیا جس کو سن کر کے وہ اچھا، اس کو غصہ آتا ہے، وہ بھی پکارنا، وہ بھی تنابزوا بالالقاب کے زمرے میں آئے گا. جیسے آپ کسی لنگڑے کو یا لولے کو کہیں یا اندھے کو اندھا کہیں تو ظاہر سی بات اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کس طرح کا نام کسی کا رکھ دیا جائے. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی کو ایسے نام سے پکارنا، کسی شخص کو جس سے اس کی تحقیر مراد ہو اس نام کے ذریعے سے، یا پھر اس نام کو پکارنے سے وہ ناراض ہوتا ہو اگرچہ اچھا نام ہو، ہے نا. بعض دفعہ کوئی اچھا نام بھی کسی کا ہوتا ہے لیکن اس کو پکارنے سے وہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی مقصد کے تحت پکارا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کو اس طرح سے پکارنا حرام. اس کے اصلی نام سے، اچھے نام سے پکاریے جو اس کا پیارا نام اس کا خود کا ہے، جس سے وہ ناراض نہیں ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ یعنی برے نام سے پکارنا نہیں چاہیے، اس کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے. اب ذرا سے اس کی اور وضاحت کر کے دیکھیے. ایک واقعہ سناتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ چیزیں سمجھنے میں آپ کو اور آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں پہ آپ نئے تھے، اور وہاں پہ بہت سارے آدمی تھے جن کے 2 یا نام، 3 نام، کئی سارے نام مشہور تھے. لیکن اس میں بعض نام کسی کا ایسا رکھ دیا جاتا تھا کہ اس نام کے ذریعے سے اس کو عار دلانا یا اس کی توہین کرنا مقصود ہوتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ نام تو صحیح ہے، ظاہراً تو صحیح معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس نام سے اگر کسی خاص انسان کو بلایا جائے تو اس نام کے ذریعے سے اس کو بلانے کا مقصد عام طور پر اس کی توہین کرنا ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہیں پتا تھی کہ ہاں فلاں شخص اس نام سے ناراض ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مشہور ہے، اس کو یہ نام سے پکارا جا رہا ہے، انہوں نے اس کو پکار لیا. تو پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پکارا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے. اس پر کیا ہوا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اور حضرت ابو جریر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلی، ہمیں یہ پیغام ملا جو لاسٹ سلائیڈ میں ہم لوگوں نے پڑھا. اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کی تفسیر سمجھیے. آیت میں تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا. وہاں تو دیکھیے پرٹیکولر نام کی بات ہو رہی تھی، اور یہ سب کا سب تنابزوا بالالقاب کے زمرے میں شامل ہے. کسی شخص نے کوئی برا عمل یا گناہ کیا ہو اور پھر اس سے توبہ کر لیا ہو، تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل سے پکارنا، مثلاً چور یا زانی یا شرابی جس نے چوری، زنا یا شراب سے توبہ کر لی، اور اس کو زانی کہنا، اس کو شرابی کہنا، اس کو چور کہنا، حالانکہ اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سے مراد یہی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، اور فرمایا کہ ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو اس کی برائی یا پھر اس کے برے ناموں کی وجہ سے ہمیں نہیں پکارنا ہے انشاءاللہ، ہے نا. اب دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، اور بہت دردناک حدیث ہے، بہت زبردست اس کے اندر پیغام ہے اور رواں کھڑا کر دینے والا ہے. قرطبی نے اس کو روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے، عار دلانے سے مقصود کیا ہے؟ کسی کو
تحقیر کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو ذلیل کرنا. جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پر ذلیل کرے جس سے اس نے توبہ کر لی. آپ نے کل دیکھا رات میں شام کو ایک انسان تھا، اس نے کوئی گناہ کیا، وہ توبہ اور رات میں آپ کو نہیں پتا چلا، رات میں ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی اللہ کے بارگاہ میں. اور توبہ کا معاملہ تو دل ہے، دل انسان کا کب اللہ کی طرف پھر گیا اور دو آنسو اس کے ندامت کے گر گئے، اور اس نے کب ارادہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بھائی آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، معاف کر دیجئے، اور اللہ نے اس کی وہ توبہ قبول کر لی. اب اس کے بعد بھی کوئی انسان کسی کو ذلیل کرتا ہے اس پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے، تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ہم جو بعض دفعہ آپس میں جو ہمارے بات ہوتی ہے، ہم دو چار لوگ ملتے ہیں اور آپس میں ہماری مجلسیں لگتی ہیں، تو ہم اپنی مجلسوں میں ان سب چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور عام طور سے کسی تیسرے کی، کسی تھرڈ پرسن کی برائی بیان کر دیتے ہیں، یا پھر کسی تھرڈ پرسن کے تعلق سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور اچھے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے اندر نیکیاں دکھتی ہیں، ہم نیک راہ پہ چلتے رہتے ہیں. شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ہم دوسرے کو کیا کرنے لگتے ہیں؟ برائی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے دوسرے کو برا سمجھنے لگتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بزرگ لوگ بیٹھ گئے ہیں، دو چار بزرگ حضرات بیٹھ گئے، بزرگ سے مراد جو ظاہری طور پر تو اس کو دین پتہ ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن دین کا جو نبض ہے، دین کی جو نبض ہے، دین کا جو پیغام ہے، دین کا جو مزاج ہے، اسے نہیں پتہ. اب وہ اپنے آپ کی تو خوب اصلاح کر کے بیٹھا ہوا ہے. چار پانچ لوگ ویسے بیٹھ گئے، اب کیا کریں گے؟ ہاں یار گئے تھے اس کے یہاں کل دعوت دینے، اس کو میں نے بلایا، اس کو پکارا. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ میری دعوت پہ نہیں آیا. کسی نے کہا ہاں یار بہت نمازی ہے، بہت گناہ کرتا ہے، بہت بے نمازی ہے، بہت، اس کو مطلب اس کی توہین پھر شروع ہو گئی، اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. حالانکہ وہ برائی بھلائی اس کے کسی گناہ کے اوپر اس کی برائی بھلائی شروع ہو گئی، جو کل کو آپ کو دکھ رہا تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس پہر وہ توبہ کر لیا ہے. اب اس انسان نے توبہ کر کے اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد تھا، اسے صاف کروا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ حرکت بہت ناگوار گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا، اور دنیا و آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرے گا. لہذا یہ جو پیغام ہے حدیث کے اندر، اس کو بالکل اپنے گرہ میں باندھ لیجئے، اپنے پیشانی پہ لکھ لیجئے، اپنے دماغ میں نقش کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں بچائیے. کیونکہ دیکھیے آپ خود ایک گناہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن آپ کسی کو عار دلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ سے توفیق چھین لی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کا ذمہ لے لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا اسی خاص گناہ کی وجہ سے. یہ تو بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے. تو اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے احباب تک بھی اس بات کو انشاءاللہ پہنچانی ہے انشاءاللہ. سمجھ بات آئی اتنی؟ جی سر. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے پکارنے پر بات چل رہی ہے. اب دیکھیے ایک اور اسی سے بات کیا نکلتی ہے. یہاں تک تو ہم لوگوں نے سنا کہ اس طرح سے کسی کو برائی یا پھر کسی کو برے نام سے پکارنا نہیں چاہیے، برا نام ایسا، لیکن سارے القاب یعنی سارے جو لقب ہیں، سارے جو کنیت ہیں، وہ بری نہیں ہوتی، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفس ہی برے ہوں، لیکن وہ بغیر اس لفظ کے پہچانے نہیں جاتے. کوئی ایسا انسان ہے کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جا رہا ہے جو نام فی نفس ہی برا ہے، اس کے میننگ بری ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن کیا ہے اگر اس کو وہ نام نہ پکارا جائے تو وہ پہچانا ہی نہیں جائے گا. تو اب کیا ہے، وہ برائی نہیں مراد ہوتی، بلکہ اس نام سے اس انسان کو بلانا مراد ہوتا ہے. لیکن دو چیزوں کی شرط وہی ہے کہ اس سے اس کی تحقیر نہ مراد ہو، اس کی جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی تحقیر نہ مراد ہو، اس کو ذلیل کرنا نہ مراد ہو، اور دوسری چیز اس سے ناراض نہ ہوتا، کیونکہ جب کامن ہو جائے گا تبھی نا وہ ناراض نہیں ہوگا، عام ہو جائے گی یہ بات تبھی تو وہ ناراض نہیں ہوگا.
تو اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، بشرطے کہ ذکر کرنے والے کا قصد اس کے تحقیر اور تذلیل کرنے کا نہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا گیا، اسانید حدیث میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں۔ اب اسانید حدیث کیا ہے، ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے حدیث میں کوئی بھی حدیث ہوتی ہے اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ہے نا؟ حدیث کو اگر ظاہری جو اس کی چیزیں لکھی رہتی ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایک حدیث ہے، جیسے کہ اور اس کے اندر پیغام دیا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کہاں ہے؟ نیت پر۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، اور اس کو نقل کیا کس نے؟ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام بخاری نے۔ تو اب ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے، امام بخاری کی ملاقات حضرت عمر سے تو ہے نہیں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دوسرا ہے، امام بخاری کا زمانہ دوسرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ وہ زبردست جلیل القدر صحابی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک بہت بڑی خدمت لی ہے، اور تو دونوں کا زمانہ ایک بہت بڑا گزرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا زمانہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی، درمیان میں ایک دو لوگوں کا واسطہ آ جائے گا۔ تو امام بخاری جو رحمۃ اللہ علیہ جو یہ حدیث نقل کر رہے ہیں سب سے پہلی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو امام بخاری تو حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آگے تک یہ حدیث پڑھتے چلے جائیے، تو حدیث کا یہ پیغام ہے، یہ پوری حدیث ہے۔ لیکن وہ یہ تو ایک پارٹ ہو گیا، لیکن وہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، تو درمیان میں کئی نام آئیں گے، کئی واسطے آئیں گے، ہے نا؟ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ امام بخاری نے خود نہیں سنا، حضرت عمر سے نقل کر رہے ہیں، تو پھر ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے، درمیان میں آئیں گے کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے حضرت عمر سے سنا، تو درمیان میں 2-3-4 فاصلے آئیں گے۔ تو اسانید سند اسی کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں حدیث سے پہلے، جیسے ہمارے حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، اور سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مطلب یہ جو میں اسانید والی چیز سمجھانے جا رہا ہوں، سند والی چیز، یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں؟ اگر نہ سمجھ میں آئے تو اسکپ کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ آ رہا ہے؟ جی سر۔ اچھا چلیے تھوڑا سا میں اس کو اور مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ میں نے ایک حدیث نقل کی ہے، زن، آگے کی سلائیڈ میں یہ چیز آئے گی، زن یعنی کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنا۔ یہ حدیث لا یؤمن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله، لا یؤمن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله۔ تو یہ ایک حدیث ذکر کی گئی۔ اب یہ حدیث کا ایک کیا ہے؟ ایک پیرا ہے۔ حدیث کا کیا ہے؟ ایک پیرا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث تو ذکر کی گئی ہے، اس سے پہلے اس کو ذکر کرنے والے کوئی امام ہے، امام فی الحدیث ہے، یعنی حدیث کے امام ہے۔ تو اب وہ امام ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنے ہوں گے، ہے نا؟ انہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، درمیان میں 2-3 لوگ ہوں گے، اور لاسٹ میں کیا ہوں گے؟ ایک صحابہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنے۔ تو درمیان کے جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سند والے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سند، یہ سند اسی کو کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں سے یہاں تک جو بات کی جا رہی ہے نا، یہ سند کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتی ہوں گے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث پہ کئی سارے حکم لگتے ہیں نا، ایک ہی حدیث ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن اس کو کئی طرح سے اس کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ کیا وہ حدیث کمزور ہوتی ہے؟ کیا وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ کیا وہ حدیث صحیح ہوتی ہے؟ کیا وہ حدیث قوی ہوتی ہے؟ نہیں، حدیث کے الفاظ نہیں قوی یا ضعیف ہوتے ہیں۔ ایکچولی کوئی حدیث کمزور یا مضبوط یا صحیح یہ اپنے پیچھے سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو نقل کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا اس میں کوئی انسان ایسا ہے جو 1 نمبر کا نہیں ہے شاید،
محدثین یعنی محدثین کی دنیا میں وہ ایک نمبر کا آدمی نہیں ہے، تھوڑا ان سے کچھ گڑبڑ ہو گیا، وہ پکڑا بھی گیا اپنی گڑبڑی میں، تو پھر کیا ہے، وہ ایک آدمی درمیان میں ایسا ہے جو بالکل نیک شاید نہیں ہے، یا ظاہری طور پر نیک ہے، تو جو بھی کرائٹیریا بنائے گئے ہیں کسی انسان حدیث نقل کرنے میں محدثین نے کچھ کرائٹیریا بنائے کہ اس انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، تو پھر وہ انسان سچا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ بات پائی جائے، اس کے اندر یہ بات پائی جائے، اس کے اندر یہ بات پائی جائے، تو پھر کیا ہے، وہ خراب ہے۔ تو اس درجے احتیاط برتا گیا ہے۔ تو جب ادھر کوئی فالٹ ہوتا ہے کسی راوی کے اندر، یعنی روایت کرنے والے کے اندر کسی سند میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، تو اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ حدیث پر پڑتا ہے۔ اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ حدیث پر پڑتا ہے۔ تو سند کے اندر جب کمزوری ہوتی ہے تو حدیث کو کمزور کہا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ بذات خود کوئی کہے کہ نہیں یار یہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی، نہیں، وہ حدیث اس لیے نہیں صحیح ہے کیونکہ اس کو بیان کرنے والے لوگ نہیں صحیح ہیں شاید، یا کمی ہے، جو کچھ بھی اے ٹو زیڈ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے، یہ سند کی جمع اسانید ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ سند کی جمع اسانید ہیں، لوگ ہیں، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ فرمایا کہ دریافت کیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں، ہے نا، مثلا حمید اطول، سلیمان اعمش، مروان اصفر وغیرہ، ہے نا۔ اعمش یہ اچھا نہیں مانا جاتا، اس کا معنی اچھے کے نہیں ہے۔ حمید اطول، حمید الطویل، یہ بھی لمبو جس کو ہم کہتے ہیں وہ مروان اصفر۔ تو یہ سب چیزیں جو ٹائٹل آگے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے معنی پہ آپ غور کریں گے تو یہ عام طور سے یہ اچھے میں نہیں استعمال کیا، بلکہ کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کے برے لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ بٹ کیا ہے، حدیث میں جب اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے تو بغیر اس نام یا اس لقب کو لگائے ہوئے وہ انسان پہچان میں بھی نہیں آئے گا، اور وہاں پر اس لقب کو لگانا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو میں کون سی چیز الگ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہاں پر اس لقب سے لگانے سے وہ انسان کی تحقیر نہیں مراد ہوتی، بلکہ اس کی پہچان مراد ہوتی، اور وہ انسان اس سے غصہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سنتے سنتے عام اس کو عادت ہو گئی رہتی ہے، جان گیا کہ میرا یہ نام ہے نا، یہ نام پڑ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا قصد اس کے عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو یہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا یہ چیز۔ تو جو بعض چیزیں مستثنی ہیں، یعنی وہ ایکسپشن میں سے ہے، ایکسپشنل ہے، برے القاب سے پکارنے میں، یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو ہم لوگوں نے ابھی اس پر ذکر کیا۔ اب آگے آئیے، سنت، یہاں تو برے لقب سے پکارنا، لیکن کسی کو اچھا نام دے دینا، صرف پکارنا، کسی کو نام رکھنا یہ برا نہیں ہے، برا نام رکھنا برا ہے، کسی کی برائی کی طرف اشارہ کر کے نام رکھنا برا ہے، کسی کا اچھائی کی طرف اشارہ کر کے نام رکھنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ ممدوح ہے، سنت ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا کہا؟ حضرت عمر کو کیا کہا؟ فاروق، ہے نا، فاروق، یعنی برائی اور اچھائی کے درمیان فرق کرنے والے۔ حضرت ابوبکر کا لقب کیا تھا؟ صدیق، سچے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا۔ اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو حالانکہ یہ سب نام رکھے گئے نا، لقب دیے گئے، ایک ٹائٹل دیا گیا، بٹ یہ ٹائٹل ان کی اچھائی کے لیے ہے، لہذا ایسا کسی کی اچھائی کی وجہ سے اس کا کوئی نام رکھ دینا اور وہ اس کو پسند بھی ہو، اس کو اچھا بھی لگے، یہ ممدوح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسا کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن کسی کا نام کسی برائی کی وجہ سے یا اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے یا ایسا نام جو اس کو پسند نہ ہو اس نام سے پکارنا یا وہ کو نام اس کا رکھ دینا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر اسی طرح سے کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کا نام رکھ دینا، کسی کا نام چور رکھ دینا، کسی کا نام جھوٹا رکھ دینا، کسی کا نام شرابی رکھ دینا، حالانکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب جو ہے وہ اپنی شراب سے، کب اپنے زنا سے، کب اپنے چوری سے اس نے جو ہے توبہ کر لیا، آپ نہیں جانتے۔ تو پھر کیا اس طرح سے کرنے سے انسان کیا ہے، اس طرح سے کرنے سے انسان ایسا کرنا حرام ہے، اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟
ولا تنابزوا بالالقاب. اب آیت نمبر 12 بھی تھوڑا میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ شروع کر لیں، اگر آپ لوگ بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو تو 10 منٹ ہم لوگوں کے پاس بچا ہوا ہے، ہم لوگ اس آیت نمبر 12 کو بھی تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں تاکہ کل ہم لوگ اس کو ختم کر دیں سورہ حجرات. کیا خیال ہے؟ جی کر لیجیے سامنے. کر لیجیے سر. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہتر. تو درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. تو ذرا سا لاسٹ جو ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے اس کی ڈسکشن ہم کرتے ہیں. کچھ میں سوالات آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آپ لوگ فٹافٹ اس کو بتائیے. ولا تنابزوا بالالقاب، اس کے معنی کیا ہیں اور اس میں کیا پیغام دیا گیا؟ ولا تنابزوا بالالقاب، چلیے ڈسکشن کر لیتے ہیں. کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، اس کے اسی اصلی نام سے پکارنا چاہیے. کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ نام برا ہے؟ مطلب کیسے مانا جائے گا کہ یہ نام برا ہے؟ جب اس کا نام اس کے برے کام سے ایسوشیٹ کرتا ہو تو ہم اسے مانیں گے کہ اس کے لیے وہ نام برا ہے. دو باتیں بتائی گئی ہیں. اگر اس نے اس کو حق نہیں دکھایا، ہاں بتائیے. مقصد سے اگر اس کو کوئی برا نام دیا جائے تو اس نام کو نہیں دیا جاتا. اگر وہ نام اس کی اچھائی کے تحت حقیر کسی کو ذلیل سمجھ کر اس کو پکارنا، یا اسی طرح سے کسی کو ایسے نام سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، یہ تنابزوا بالالقاب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب ذرا سا مجھے یہ بات بتائیے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن میں سے ہیں، انہوں نے ولا تنابزوا بالالقاب کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آج ان کے لیے کیا حالات. بتائیے آواز تھوڑی سی آپ کی کٹ رہی ہے. ہاں کیا چیز نہیں نازل ہونے والا تو یہ ہے، اس کو میں نے اسکپ کر دیا ہے، وہ حضرت ابو جریر ہے. حضرت ابن عباس نے اس کی ایک تفسیر بیان کی ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب سے مراد کیا ہے. اگر کسی کو ایسے نام سے پکارا جائے جو اس کی اصلی پہچان ہو اور اسے صحیح لگتا ہو تو اس کا بیان فرمایا گیا ہے. نہیں یہ نہیں ہے. میرا سوال نہیں سمجھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے بتایا ہے نا ابھی، یہ پوری سلائیڈ بھی ہے اور آپ غور کریں گے تو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا تنابزوا بالالقاب سے مراد کیا ہے کیا بتایا؟ اگر ہم نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم نے برائی سے وہ کرنا چاہیے کہ ہاں عمل ہے وہ برا ہے، اور جب تک وہ عمل وہ کر رہا ہے وہ تب تک برا ہے. تو اس انسان سے پھر بعد میں اس کو اس کے اکارڈنگ کوئی نام نہیں دینا چاہیے کہ اگر کبھی اس نے کوئی چوری کی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے چوری ہو گیا اور اس کو کسی نام سے سلانا. مطلب ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. بالکل صحیح فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی ٹیگ نہیں دے دینا کسی گناہ کی وجہ سے. ہو سکتا ہے وہ گناہ وہ عارضی ہے نا، ہمیشہ تو رہنے والی چیز نہیں. ہو سکتا وہ توبہ کر لے، تو وہ توبہ کر لیا تو انسان کفر سے توبہ کر لیتا ہے، کفر سے بڑا کوئی گناہ ہے، بٹ جب کفر سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں. تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں کسی گناہ کی وجہ سے. اور یہ والی حدیث کیا ہے؟ کوئی اس کو بتا دے گا جو اسکرین پہ ہے؟ بہت زبردست حدیث، پڑھ دے کوئی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے اس نے توبہ آر سے کر لی مراد ہے، کیا ہے؟ آر دلانے سے مراد کیا ہے؟ آر دلانا مطلب کیا؟ اس کے اندر کا کوئی اس کو نیچا جتانا دکھانا، جتانا نہیں. اس کے اندر کوئی اگر عیب ہے تو اس کو پورا اس نام سے بلا کر اس کو تکلیف دینا. ہاں تکلیف دینا، یا اس آر دلانا مطلب اس کو شرمندہ کرنا، اس کو ذلیل کرنا.
جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دینے والا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے لقب ہیں جو پکارے جا سکتے ہیں، جائز ہیں، کون کون سے ہیں؟ یہ بھی دو ہیں، یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کا نام ایسا پڑ گیا ہے کہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا ہے، اور وہاں پہ مراد اس کی توہین نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ مراد وہاں اس نام سے وہ ناراض بھی، بلکہ اس کا نام پڑ گیا ہے، وہی نام اوریجنل پڑ گیا، بغیر اس کے پہچان ہی میں نہیں آئے گا، تو وہاں پہ جائز ہے۔ ہاں، وہاں جہاں مراد آپ اس کی توہین کرنا کر دیں گے تو فوراً وہ بھی نام ناجائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کسی کو لقب دینا، کسی کے اچھائی کی وجہ سے اس کو لقب دینا، کسی کے اچھائی کا لقب دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کون سا لقب دیا تھا؟ صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضرت عمر کو کون سا لقب دیا تھا؟ فاروق کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو کون سا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت حمزہ کو کون سا لقب دیا تھا؟ اسد اللہ کا لقب دیا تھا۔ تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اس طرح سے کرنا جائز ہے، بلکہ ممدوح ہے، بلکہ سنت ہے۔ تو یہ ولا تنابزوا بالالقاب میں ہم نے 4 5 6 7 چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں۔ اور آگے آئیے سیکھتے ہیں ظن کے بارے میں، ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کی کلاس اوور کر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمان کرنے سے بچو، اندازہ لگانے سے بچو، دوسرے کے بارے میں کچھ سوچنے سے بچو، اس لیے کہ بعض ظن ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ یہ سب دیکھیں کتنے پیارے اصول بتلائے جا رہے ہیں، اور جس کو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں سے یہ چیز، ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا، دوسروں کے اندر یہ عیب نکالنے کی وجہ سے ہم اسے نہیں دیکھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم بعد میں کہیں کہ ہاں یار فلاں تو بڑا گمان لگاتی ہیں، فلاں تو بدگمانی رکھتی ہیں، فلاں تو جو ہے بہت دوسرے کی ٹوہ میں لگتی ہیں۔ اس واسطے ہم یہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہم اپنا انالائسس کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر تو یہ گناہ نہیں ہے، دوسرے کو جج نہیں کرنا ہمیں، ہے نا، دوسرے کو جج نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دے گا، وہ ہمیں جج کرنے لگیں گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی آپس میں غیبت نہ کیا کرو۔ تو اس میں بھی 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اول کیا ہے؟ ظن، ظن اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسرا ہے تجسس، یعنی کسی کی پوشیدہ عیب کو، عیب ہے سب کے اندر لیکن کوئی کسی کو پوشیدہ عیب، وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے اور آپ اس کے چکر میں پڑ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیں۔ تیسرا عیب کیا ہے؟ غیبت کرنا، غیبت کرنا ہے نا، کسی غیر آدمی کی غیر حاضری میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار گزرتا، یہ غیبت کرنا۔ تو 3 چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی کہ ان تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ظن، تجسس اور غیبت۔ ظن کے تعلق سے آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تجسس اور غیبت کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے، پھر یہ آیت مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے ظن کیا ہے؟ ظن ہے نا، ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن ایکچولی ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان لگانا، گمان غالب ظن کہلاتا ہے۔ سوچنا کہ ہم کو لگ رہا ہے کسی کے گھر میں آپ کا ایک پرس تھا، پرس میں 50 روپے یا 500 روپے آپ نے رکھے تھے، اور وہ 500 روپے دوسرے دن آپ اٹھے تو آپ کو نہیں ملا۔ اب آپ نے گمان لگایا، مجھے لگ رہا ہے کہ فلاں نے اس کو نکالا ہے۔ اب آپ نے گمان لگایا، مجھے لگ رہا ہے کہ فلاں جو آتی ہے جھاڑو لگانے والی، فلاں جو آتی ہے کپڑا صاف کرنے والی، اس نے نکالا ہے۔ حالانکہ نہ تو آپ نے اس کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے، نہ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، بٹ بس آپ کو لگ گیا، دماغ میں لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی دماغ میں کوئی بات لگ گئی، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی پروف ہے نا، اور بعض دفعہ لوگوں کسی سے پوچھیے کرے بھائی آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ ارے وہ ایسا ہے ہی، آپ پروف کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی
آپ نے کبھی اس سے کچھ برائی کرتے دیکھا نہیں، کچھ اس سے وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے ہی، کوئی چیز تو بیان فرمائیے۔ تو ایسا کرنا بغیر ایویڈنس کے، کسی کے اوپر، کسی کے تعلق سے کچھ سوچ لینا، یہ کیا ہے؟ ظن ہے، گمان غالب۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس وجہ سے کہ بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دو باتیں، بہت زیادہ گمان نہیں کرنا ہے، وجہ بتائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہے۔ گمان آپ سمجھ گئے نا، ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن کسے کہتے ہیں؟ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی گمان کو، جی گمان غالب۔ ہاں، گمان سمجھ میں آ رہا نا، گمان کسے کہتے ہیں آپ؟ یہ تو کامن ورڈ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے۔ اب دو کیٹیگری ہو گئی ہے نا، زیادہ تر گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بعض ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں ہے۔ تو اب لازم آتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ کون سا گمان، کون سا ظن گناہ کے حرام کے درجے میں ہے یا غلط کے درجے میں ہے، اور کون سا گمان جائز کے درجے میں ہے، پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا۔ اب کیٹیگری ہو گئی، اب اس میں پتہ لگانا پڑے گا کہ کون سا گناہ جائز ہے، کون سا کون سا گمان جائز ہے، کون سا گمان ناجائز ہے، اس کو پتہ لگانا پڑے گا۔ تو بہت آسانی سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ظن کیا ہے، پہلے یہی سمجھیے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام قرطبی نے، کہ ظن سے مراد اس جگہ کیا ہے؟ تہمت لگانا۔ ظن سے مراد کیا ہے؟ تہمت لگانا۔ ظن سے مراد کیا ہے؟ تہمت لگانا۔ تہمت کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی دلیل کے کسی پر کوئی الزام لگا دینا، یا کوئی گناہ یا کوئی عیب کسی کا کرنا، یہ کیا ہے؟ ظن کہلاتا ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اسی حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیا تھا، اس کو پہلے میں مٹا دوں۔ اب ظن میں یہ تو پتہ چل گیا کہ ظن کسے کہتے ہیں۔ بغیر کسی ایویڈنس کے کسی کے تعلق سے کوئی برا یا پھر اس کو کسی گناہ یا کسی عیب کا تعلق سے کہا جائے کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ ظن ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس آپ کو لگ رہا ہے، یہ ظن ہے۔ بعض ظن، اگر ثبوت ہو، ارے ثبوت ہو تو دوسری بات ہے نا، ثبوت ہو تو پھر آپ اس کو ثابت کر دیجئے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے۔ اب وہ ثبوت دیکھنا پڑے گا کہ وہ ثبوت واقعی ثبوت ہے کہ نہیں ہے نا۔ آپ نے کسی کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ اسلام کتنا کسی کے عزت کا احترام کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں نا، سب کو اپنی عزت محبوب ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے سب کو۔ اسی طرح سے دوسرے کی بھی ایک عزت ہے، جب آپ اس کی عزت کو بچائیں گی تو اللہ آپ کی عزت کو بچائے گا، اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ تو کسی کو اچھا کہنا تو پسندیدہ ہے، لیکن کسی کو برا کہنے سے پہلے اتنے زیادہ اس میں جو ہے حد لگا دی گئی اسلام کی طرف سے کہ بہت آسانی سے آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، یا تو خاموش رہیں گے یا اچھا کہیں گے۔ اب ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ثبوت، اگر ہم اس کمرے میں، میرے کمرے میں چوری ہوئی، اسی کی مثال لیجئے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اس میں گیا تھا، یا کوئی کام کرنے والا گیا اور پھر واپس نکلا وہ، اور ہم سمجھے کہ وہی جا گیا اندر اور وہی جا کر کے اندر نکالا، یہ بھی گمان ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ گمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کام سے گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھاڑو لے کے جھاڑو لگا رہا تھا، یا جھاڑو لگا رہی تھی وہ گھر کی عورت جو تھی، اور آپ کو لگا کہ وہ گئی ہے، وہی نکالی ہوگی۔ جب تک کہ آپ اس کو نکالتے نہ دیکھیں، رنگے ہاتھ جس کو کہتے ہیں، نہ پکڑیں، تب تک آپ اس کو ثبوت نہ سمجھیے، ورنہ شیطان بہت چالاک ہے۔ بعد میں آپ کو یاد آئے گا، کرے یار وہ تو ہم نے اس پیسے کو وہاں خرچ کر دیا تھا، لیکن اب یاد کرے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے کسی کی عزت کو بالکل نیلام کر دیا، کسی کے ساتھ آپ نے برا سلوک کر دیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ جی سر۔ اب یہ حرام ہوتا ہے، بعض ظن کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ بعض ظن کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، بدگمانی رکھے کہ اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی مجھے پکڑ لیں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی مطلب برا گمان اللہ کے ساتھ رکھے، ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھنا حرام ہے۔ برا گمان رکھنا اللہ سے کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ نہیں کھلا پائے گا، یار اللہ مجھے شفا نہیں دے گا، ہم بیمار ہوں گے، اللہ شفا نہیں دے گا، مجھے بالکل نہیں دے رہا ہے، بالکل ایسا گمان حرام ہے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، آخرت میں معافی نہیں کرے گا، مجھے اٹھا کے ڈال دے گا۔ ہاں، ڈرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن امید بھی تھوڑی سی رکھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا، حق تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، یعنی اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے، اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے اللہ کے ساتھ۔ اب ذرا سا اور کون سا ظن حرام ہے؟ ایسے ہی جو مسلمان ہیں، جو ظاہری حالت میں آپ کو نیک لگتے ہیں، ظاہری میں سمجھ میں آ رہے ہیں اور اچھے ہیں، بھلے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ ان کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کبھی، بٹ آپ کیا ہے، آپ بدگمان ہو جائیں اور کہیں کہ جو ہے وہ تو ایسے ہیں، وہ ویسے، حالانکہ ظاہری طور پر وہ نیک ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کوئی برائی کرتے، تو ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی گمان سے بچو، کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ گمان کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد بالاتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا، یعنی کسی اچھے انسان، کسی اچھے خاصے بھلے انسان کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے نا۔ اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بدگمانی حرام ہے۔ ہاں، کسی کو آپ نے برائی کرتے دیکھا ہے تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، بٹ صرف گمان کے طور پر حرام ہے۔ اب کچھ ایسے ظن ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو مستحب ہیں، مندوب ہیں، ہے نا۔ مستحب ظن یہ ہے کہ آپ سب کے مسلمان کے تعلق سے یہ سوچئے کہ ہاں سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں نا۔ کسی کے تعلق سے نارمل جو ایک رائے قائم کرنی ہوتی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ ہاں یہ اچھے انسان ہے، صحیح انسان ہے نا، جب تک کہ کوئی غلط ہونے کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی دلیل نہ ہو۔ وہ دلیل بھی دیکھنی پڑے گا، ایسا نہیں کہ فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، جو فلاں کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کہتے ایک کان سے دو کان، دو کان سے تین کان میں بات گئی، ہوتے ہوتے مشہور ہو جاتا ہے کسی کے تعلق سے، حالانکہ صحیح بات ہوتی ہے کہ دلیل کچھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ بتائیے سر کلاس آپ کب تک لیں گے؟ آپ کون ہیں؟ کلاس ابھی چلے گی؟ سر کب تک؟ 7:30؟ 7:30 تک نہیں، بس کلاس اوور ہو جائے گی فوراً تھوڑی دیر میں۔ اچھا، تو اتنی باتیں سمجھ میں آئیں آپ لوگوں کو؟ ظن مستحب اور کون سا ظن حرام ہے، ظن کسے کہتے ہیں، 3-4 چیزیں بیان کی گئیں۔ کلیئر ہوا اتنا نا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے آگے کا انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھ لیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔